محبت ایک قدرتی امر ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بھی ہو اپنے ملک سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ جب ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو اس کے شہروں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کے تمام شہر بہت خوبصورت ہیں اور ہمیں ان سے پیار ہے۔ کسی بھی شہر کا نام اس شہر کو نہ صرف ایک منفرد شناخت دیتا ہے بلکہ اپنے اندر ایک تاریخی پس منظر بھی رکھتا ہے۔ مختلف شہروں یا علاقوں کے نام بہت دلچسپ اور کئی لوگوں کے لیے حیران کن ہوتے ہیں، اور ان ناموں کے پیچھے پوری داستان چھپی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور اس کے مشہور شہروں کے نام کیسے پڑے اور ان سے جڑا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ لفظ پاکستان پاک اور ستان کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ پاک کا مطلب روحانی طور پر صاف ہے، اور ستان سنسکرت کے لفظ استحان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ملک، علاقہ یا رہنے کی جگہ۔ پاکستان کا مطلب ایسی پاک جگہ جہاں پاک لوگ رہتے ہیں۔ اسلام آباد کی بات کریں تو 1959 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار پایا تھا، اور اس کا نام مسلمانان پاکستان کے مذہب اسلام کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ راول پنڈی، یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ کراچی، تقریباً 220 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ کراچی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عورت کے نام پر ہے جو کہ ماہی گیر تھی، جسے مائی کولاچی کہا جاتا ہے، اور اس کے نام سے آج تک کراچی میں ایک شاہراہ ہے۔ انگریز اسے کولاچی کی بجائے کوراچی کہتے تھے جو بعد میں کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی، اور 1947 سے 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ ملتان، کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 5000 سال قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری کرت سگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی، اور سنسکرت میں آباد ہونے کو استحان کہتے ہیں۔ یوں اس کا نام مالی استحان پڑ گیا، جو بعد میں بدل کر مالیتان بن گیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مالیتان، مولتان اور اب ملتان بن گیا ہے۔ لاہور، لاہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو پرانے زمانے میں لوہ پور کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کو لوہ نے آباد کیا تھا اور اس کے جڑواں بھائی کش نے قصور کو آباد کیا تھا۔ لوہ اور کش دونوں ہندو دیوتا رام کے دو بیٹے تھے، جن کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں تفصیل سے ہوا ہے۔ اس شہر کا پرانا نام لوہ پور یعنی لوہ کا علاقہ یا شہر ہوا کرتا تھا، بعد میں اسے لاہور کہا جانے لگا۔ لاہور دو لفظوں کا مرکب ہے، یعنی لوہ یا لاہ جس کا مطلب لو اور آور جس کا مطلب قلعہ ہے، یعنی لاہور کا مطلب لو کا قلعہ۔ اس کے علاوہ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو زینگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزر رہا تھا۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لوہو یا لو نے یہ بستی آباد کی تھی۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوہ پور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لوہ کوٹ یعنی لوہ کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حیدرآباد، اس کا پرانا نام نہرون کوٹ تھا۔ کلہوڑوں نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلہوڑا نے 1768 میں رکھی تھی۔ 1843 میں انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اسے 1935 میں ضلع کا درجہ ملا۔ پشاور، پیشہ ور لوگوں کی نسبت سے اس کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا۔ کوئٹہ، لفظ کوئٹہ کواٹا سے بنا ہے جس کے معنی قلعے کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کواٹا سے کوئٹہ بن گیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ، اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پر ہے۔ ٹوبا تالاب کو کہتے ہیں۔ یہ درویش صفت سکھ ٹیکو سنگھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور ٹوبا یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا تھا اور اسٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کا شہرہ آفاق افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ سرگودا، یہ سر اور گودا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔
گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اسی لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا، بعد میں سرگودا کہلایا۔ 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ بہاولپور، نواب بہاول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بہاولپور کہلایا۔ مدت تک یہ ریاست بہاولپور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ فیصل آباد، اسے ایک انگریز سر جیمز لائل گورنر پنجاب نے آباد کیا تھا، جس کے نام پر اس کا نام لائل پور رکھا گیا تھا۔ بعد میں عظیم سعودی فرمانروا شاہ فیصل کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ رحیم یار خان، بہاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ ساہیوال، یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا، اسی لیے ساہیوال کہلایا۔ انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر مونٹ گومرے کے نام پر اس کا نام مونٹ گومرے رکھ دیا گیا اور نومبر 1966 میں صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا۔ سیالکوٹ، 2000 قبل مسیح میں راجہ سلکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا۔ گوجرانوالہ، ایک جاٹ شاہی خان نے اسے 1365 میں آباد کیا اور اس کا نام خان پور رکھا۔ بعد میں امرتسر سے یہاں آ کر آباد ہونے والے گوجروں نے اس کا نام بدل کر گوجرانوالہ رکھ دیا۔ شیخو پورہ، مغل حکمران نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیا جانے والا شہر۔ اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر بلاتا تھا اور اسی کے نام سے شیخو پورہ کہلایا۔ بہاول نگر، ماضی میں ریاست بہاولپور کا ایک ضلع تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کے مورث اعلیٰ کے نام پر بہاول نگر نام رکھا گیا۔ میاں والی، ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے یہ موسوم شہر میاں والی کہلایا اور یہ 16ویں صدی میں آباد کیا گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے مشہور رہا ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں بلوچ قبائل نے اس دھرتی کو اپنا مسکن بنایا۔ ایک ممتاز بلوچ سردار میر حاجی خان میرانی نے اپنے لاڈلے بیٹے غازی خان کے نام پر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر ڈیرہ غازی خان کی بنیاد رکھی۔ ڈیرہ کا لفظ فارسی سے نکلا ہے جس کے معنی رہائش گاہ ہے۔ پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہیں۔ جھنگ، یہ شہر کبھی چند جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجا سیال نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جھگی سیال کہلایا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جھنگ رہ گیا۔ پاکپتن، پاکپتن کا معروف قدیمی نام اجودہن تھا۔ بعض روایات کے مطابق اسے کٹورا کہا جاتا تھا جو بابا فرید کی آمد سے پہلے ہندوؤں کا مقدس شہر تھا۔ 1235 میں بابا فرید الدین گنج شکر نے اجودہن کو اپنا مسکن بنایا تو ان کی نسبت سے اجودہن کا نام بدل کر پاکپتن کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جس طرح بعض جغرافیائی خصوصیات کی وجہ سے شہروں کے نام مشہور ہوئے، اسی طرح کچھ قصبات اور شہر درختوں اور پودوں کے نام سے بھی منسوب ہیں۔ دراصل یہ مقامات ان درختوں کی وجہ سے پہلے سے شناخت رکھتے تھے، پھر آبادی ہونے کی وجہ سے انہی کے ناموں سے منسوب ہو گئے۔ جیسے جنڈ ضلع اٹک کا قصبہ ہے، آبادی سے پہلے یہاں جنڈ کا ایک پرانا درخت تھا، اسی نسبت سے جنڈ مشہور ہوا۔ لیا لئی کی جھاڑیوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اوکاڑا پہلے اوکاں والا کہلاتا تھا۔ اوکاں ایک قسم کا درخت ہے جو یہاں بکثرت ہوتا تھا۔ تاریخ کا اپنا ایک سفر ہوتا ہے اور اس سفر میں وقت کی دھول میں کئی حقیقتیں چھپ جاتی ہیں۔ پنجاب کے کئی شہر اور قصبات جو موجودہ ناموں سے مشہور ہیں، اصل میں ان کے نام یہ نہیں تھے، ان کے اصل نام کچھ اور تھے، مگر مختلف زبانوں کے مختلف لوگوں کی زبانوں سے ادا ہوتے ہوتے اور بگڑتے بگڑتے موجودہ ناموں کی صورت اختیار کر گئے اور نہ جانے مزید بگڑ کر کیا بن جائیں گے۔ جیسے روات، ضلع راولپنڈی کے قصبے کا اصل نام ربات تھا۔ تکسلا کا نام تکشا سیلا، اسی طرح کلر کہار کا نام شاکلہا یا کلو کہر تھا۔ جیلم کا نام جلہم تھا اور جل کے معنی پانی اور ہم کے معنی ٹھنڈ کے ہیں، یعنی ٹھنڈا پانی۔ پسرور کا نام پارسرور تھا۔ ظفروال یا ضلع نارووال کا نام جعفروال تھا۔
मंडी बहाउद्दीन का पुराना नाम पिंडी बहाउद्दीन था। फालिया का असल नाम बीसू फाला, मियानी का नाम मियानी नमक, तोनसा जो कि ज़िला डेरा गाजी खान में है, इसका असल नाम ताउसा था। वहाड़ी का असल नाम वेयारी था। खानेवाल का असल नाम खाना वाला था। गोजरा का नाम गोजर राह था। इसके अलावा कुछ शहरों और कस्बात के नामों का मुताला किया जाए तो उन शहरों के नाम उनके बानियों, वहाँ कायम किलों, कबीलों या किसी जुग्राफियाई खसूसियत की वजह से मशहूर हुए थे। आमतौर पर नाम से पहले या आखिर में पिंडी या पिंड, पूर या पूरा, गढ़, गढ़ी, कोट, कोटली वाला, वाला या वाली, आबाद के अल्फाज आते हैं। इन अल्फाज वाले शहरों का नाम कैसे पड़ा? कदीम ज़माने में आर्याओं के गांव चौकोर और छोटे छोटे होते थे और उनके गांव के चारों तरफ घनी झाड़ियां या मट्टी की दीवार होती थी। संस्कृत में मट्टी की दीवार को पूर कहते हैं और ये लफ्ज़ अभी तक बहुत से देहात के कस्बात और शहरों के नामों में मौजूद हैं, मसलन दुनियापुर, अहमदपुर, बहावलपुर, हासिलपुर, राजनपुर वगैरह। गढ़ या गढ़ी उसको कहा जाता है जहाँ किला या शहर के गिर्द फसील हो, जैसे शकरगढ़, मुजफ्फरगढ़। इसके अलावा कोट, कोटली या कोटला अल्फाज भी किला या फसील शहर के मायने में इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेज़ दौर में कई मकामात पर ज़रूरी इजनास की खरीदो फरोख्त के लिए गला मंडियाँ कायम की गईं और बाकायदा मंसूबे के तहत आबादियाँ बसाई गईं, जो आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा कस्बात और फिर शहर बनते चले गए। इन शहरों के साथ आमतौर पर मंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जैसे मंडी बहाउद्दीन, नारंग मंडी, मांगा मंडी वगैरह। पाकिस्तान के कुछ शहर और कस्बात बादशाहों या सूबेदारों के नाम से भी मंसूब हैं, जैसे जलालपुर जटा बादशाह जलालुद्दीन खिलजी के नाम पर है और सराय आलमगीर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के नाम पर रखा गया। शेरगढ़ शेर शाह सूरी के नाम से मंसूब है। वजीराबाद का शहर पंजाब के सूबेदार नवाब वजीर खान के नाम से मंसूब है। कई शहर और कस्बात ने वहाँ मंसूब बुजुर्गाने दीन के मदफून होने की वजह से शनाख्त हासिल की, चनाचे ये उन्हीं के नामों से मंसूब हो गए, जैसे हसन अब्दाल बाबा वली कंधारी की निस्बत से है, जो सैदन शाह के नाम से, दीना बाबा दीन मोहम्मद के नाम से मशहूर है, काला शाह काकू हजरत शाह काकू की निस्बत से है। और इसी तरह कुछ शहर और कस्बात उनको आबाद करने वाले कबीलों के नाम से मंसूब हैं, जिस तरह रावलपिंडी रावल कबीले से मंसूब है। इसी तरह गुजर खान गुजर कबीले से मशहूर हुआ, कहोटा कहोट कबीले से, सोहावा सोहा कौम से, साहिवाल शाही कबीले से, और इसी तरह के और बहुत से नाम मौजूद हैं जो कबीले या कौम की वजह से मंसूब हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।